رسول پر نقفروز علماء اہل سنت و شورائے ذوی احترام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وقت کی سوئی بڑی تیزی کے ساتھ رواں اور دواں ہے، یہ آپ کا خادم صرف 15 منٹ کے لیے آپ کے سامنے حاضر ہے۔ مجھ سے پیشتر آپ نے ایک بہترین تقریر، جس چیز کی ضرورت ہمیں اور آپ کو اس دور کے اندر ہے، اسی پر مکمل تفصیلی بیان ناشر مسلک اعلی حضرت عالم نبیل فاضل جلیل حضرت علامہ مولانا مفتی فخر الدین صاحب قبلہ ناگپوری سے سماعت فرمایا۔ دعا ہے مولا ہمیں اور آپ کو اس پر سختی کے ساتھ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وقت مسلمانوں بہت نازک ہے، اس کے علاوہ اسٹیج کے اوپر آل رسول، خطیب اہل سنت، رہبر راہ شریعت علامہ سید شاکر نوری صاحب قبلہ وہ بھی تشریف فرما ہے، لیکن اب تقریر اور کوئی اس بات کا آپ ملال نہ کرو کہ جتنے آئے ہیں ان کی تقریریں سب کی ہوں۔ دور بہت نازک دور ہے اور اس وقت سمجھ میں یہ نہیں آتا کہ اپنا کون ہے اور پرایا کون۔ اس وقت جو حملہ ہے وہ اہل سنت والجماعت کا لبادہ اوڑھ کر اہل سنت والجماعت کو ختم کرنے کی بھرپور کوششیں کی جا رہی ہیں۔ شاہجہاں پور حافظ فراست صاحب کا فون آیا کہ ہم نے حضرت امین ملت کی تاریخ لی ہے، آپ بھی تشریف لائیے، یا آپ کے بڑے بھائی حضرت مولانا سنابل رضا صاحب وہ تشریف لائیں۔ میں نے کہا دیکھیے حافظ صاحب، وقت یہ ہے کہ ہم تو شاہجہاں پور میں بول ہی رہے ہیں، اب ضرورت یہ ہے کہ ہمارے اور علماء اہل سنت جو اس پر بھرپور طریقے سے تقریر کر رہے ہیں ان کو بھی قوم کے سامنے لا کے پیش کیا جائے۔ بالآخر جلسہ ہوا جس کے اندر حضرت علامہ مولانا مفتی فخر الدین صاحب قبلہ رضوی نوری قادری برکاتی کا بہترین خطاب ہوا۔ اس پر مجھے فون کے ذریعے معلوم ہوا کہ شہزادہ احسن العلماء نجیب ملت نے اپنی شال کو ان کو اوپر ڈال دیا، یہ بذریعہ فون مجھے بتایا۔ لیکن تقریر جب ختم ہو گئی، جلسہ کر کے علماء اہل سنت اپنے اپنے مقام کی طرف روانہ ہو گئے، تو اس بیچارے کمزور و نحیف و ناتواں حافظ فراست صاحب کو پر ان دعوت اسلامی والوں نے حملہ کیا۔ کس بنیاد پر حملہ کیا؟ صرف اس بنیاد پر حملہ کیا کہ دعوت اسلامی کی جو شرعی خامیاں تھیں اس کو عوام اہل سنت کے سامنے علماء اہل سنت کے ذریعے انہوں نے اجاگر کرا دیا۔ مسلمانوں، افسوس صد افسوس کی بات ہے، کیا دیوبند کے لوگ، وہابیہ دیوبند کے لوگ، تبلیغی جماعت والے، جماعت اسلامی والے، میں نے خود لکھنؤ کے اندر ندوہ کے تقریباً 500 میٹر کی دوری پہ اسٹیج لگوا کے تقریر کی ہے، لیکن ان کے باپ میں بھی دم نہیں تھا کہ سامنے آ کے کوئی بات کر سکے۔ کیوں؟ ماحول یہ ہے یا تو جو خرابیاں بیان کی جا رہی ہیں ان کا رد کرو، اور اگر خرابی کا رد نہیں کر سکتے ہو تو علماء اہل سنت کے سامنے آ کے اس کا جواب دو۔ بے شک بے شک۔ لیکن جس کو دعوت اسلامی کہا گیا، قسم سے حقیقت میں اگر آپ دیکھو گے اس کا نام دہشت گردی ہے۔ یہ پاکستانی دہشت گردی کو ہندوستان کے علماء اور عوام اہل سنت پر لادنا چاہتے ہیں۔
انگلیشور کی تقریر گجرات کے اندر میں نے ابھی کہا، گجرات میں رہنے والے علماء سن لو، اگر آج تم مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت پہ حملے کر رہے ہیں، بیدار نہیں ہوئے تو کل وہ دن دور نہیں جب یہ دعوت اسلامی تمہاری جان پر حملہ آور ہو جائے گی۔ آپ کہو گے کیسے؟ اٹھاؤ تاریخ اٹھا کر دیکھو، بنارس شہر کے اندر قاضی شہر بنارس کی ایک عظیم شخصیت ہے، سرکار مفتی اعظم کے مرید اور خلیفہ ہیں حضرت علامہ مفتی غلام یاسین صاحب قبلہ قاضی شہر بنارس۔ انہوں نے ہمیں بھی بلایا، ہم بھی بنارس گئے اور ان کو ہم نے اپنے وہاں بلایا۔ انہوں نے مجھے بذریعہ فون بتایا، حضرات ان دعوت اسلامی والوں نے مجھ پر کچھ غیر مہذبانہ طریقے سے، غیر شرعی طریقے سے کچھ ایسے طریقے کو بروئے کار لانے کی کوششیں کی، لیکن الحمدللہ وہ بالکل فیل ہو گئے۔ اٹھاؤ تاریخ اٹھا کر دیکھو، بدایوں شہر کی تاریخ کو دیکھو، کانپور شہر کی تاریخ کو دیکھو، لیکن میں وقت نہیں ہے کہنا چاہتا ہوں، وہ دعوت اسلامی والوں، کل تک تم اگر بھارت میں رہنے کا دعویٰ کر رہے تھے، اگر تم کل تک 80% کا دعویٰ کر رہے تھے، تو آج بھارت کے اندر 20% دعوت اسلامی موجود ہوگی۔ 80% دعوت اسلامی کا علماء اہل سنت نے بھارت سے صفایا کر دیا۔ بے شک بے شک بے شک، سبحان اللہ۔ میں نے یہ باتیں صرف اس بنیاد پر آپ کو بتائیں، آپ یہ سمجھو کہ یہ لوگ محبت 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 کر کے وہابیوں کی رد کی بات آ جائے تو اگر مولانا مفتی فخر الدین صاحب قبلہ کہیں چلو بھائی رد وہابیت کرو، ارے بھائی اسلام بڑی محبت سے پھیلا ہے، کسی کو برا نہیں کہے، لیکن اگر اہل سنت والجماعت کے علماء تمہاری خرابیوں کو بیان کریں تو ان پر حملے کیے جائیں۔ میں نے ابھی گجرات کی تقریر میں کہا تھا، وہ دعوتیوں، وہ نامرد ہوگا جو تمہارے حملے سے ڈرے۔ ابے حشمت علی کا خاندان اپنے لیے نہیں بلکہ مصطفیٰ کے دین کے لیے اپنی جان کو دینے کے لیے تیار ہے۔ بے شک، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، مسلک اعلی حضرت، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور الحمدللہ اب ہم تقریر کا میدان ہو تو تقریر کرتے ہیں، جی، تبلیغ کا میدان ہے تو تبلیغ کرتے ہیں، لیکن اگر اسلام کے لیے تم اگر ہماری چیلنج کرو گے تو یہ وہ خاندان ہے جو تمہیں نام کے لیے نہیں جیتا بلکہ مصطفیٰ کے خاندان کے لیے جیا کرتا ہے۔ کانپور کے اندر 288 مسجدوں پر دعوت اسلامی کا قبضہ تھا، جی، لیکن آج جاؤ ایک مسجد پر صرف دعوتیوں کا قبضہ بچا ہے۔ بس اناؤ شہر کے اندر تقریباً 40 مساجد پر یہ قابض تھے، لیکن آج اناؤ شہر کے گلی گلی کے اندر دعوت اسلامی کا رد ہو رہا ہے۔ سبحان، ابھی پرسوں اترسو بدوہی کے اندر ان دعوتیوں کا رد ہوا، بنارس میں رد ہو رہا ہے، بہار کی وادیوں میں رد ہو رہا ہے، بنگال کی کھاڑیوں میں رد ہو رہا ہے، بنگلور کی وادیوں میں رد ہو رہا ہے، گجرات کے خطوں میں رد ہو رہا ہے، سوراشٹر میں رد ہو رہا ہے۔ آل سوراشٹر علماء اہل سنت نے میٹنگ کر کے ان دعوت اسلامی والوں پر بینڈ لگا دیا، سبحان، اور اس کے امیر
سروے سروا کون ہیں؟ وہ ہے آل رسول سید سلیم باپو صاحب. سبحان اللہ. جانتے ہیں حضرت، دورہ ادھر بھی کیا ہوگا اور جاتے رہتے ہیں. سید سلیم باپو، اور ان کو ابھی عرس رضوی امام احمد رضا کانفرنس کے اندر تاج الشریعہ نے ان کو گجرات کا قاضی منتخب فرمایا. سبحان. آپ یہ مت سمجھو کہ دعوت اسلامی والے یہ پرچہ نکال کر اہل سنت والوں کو روک لیں گے. نہیں، تقریر تو ہو گئی، بس ہم اس تمہید کا جواب دینے کے لیے آئے ہیں جو قریش نگر یا اور جگہوں پر کی ہے. ان لوگوں یہ حرکتیں کر رہے ہیں کہ اگر تم یہ حرکتیں کرتے رہو گے، یہ غلامان اعلی حضرت کبھی اس سے ڈرنے اور دبنے والے نہیں ہیں. اور ایک بات اور سمجھ لیجئے، ابھی انگلیشور کی تقریر کے اندر دو چیزیں ان کے پاس ہیں. ڈراؤ، کمزور ہوگا ڈر جائے. ابھی ہمارے دادا سرکار شیر بیش سنت نے فرمایا تھا اپنے بیٹوں سے، بیٹا جب نکلنا تو کفن باندھ کے نکلنا، اور یہ سوچ کے نکلنا اگر مر گئے تو شہید، بچ کے آ گئے گھر پہ تو غازی. سبحان. جان کی فکر نہیں کرتے ہیں. انگلیشور کے اندر جب انہوں نے دیکھا کہ سب کچھ ہونے کے بعد لیکن کیا وجہ ہے، تو جلسہ ختم ہونے کے بعد ایک لائن لگتی ہے اکثر آپ کے بمبئی کے اندر. ایک پگڑی والا جس کا رد کیا، نوٹوں کی گڈی لے کے میرے پاس مسافہ کرنے کے لیے آیا. جب اس نے ہاتھ ملایا میں سمجھ گیا کہ اس کے اندر ضرور بہت موٹی گڈی ہے. جب اس نے مسافے کے لیے ہاتھ بڑھایا، میں نے کہا پیچھے ہاتھ. یہ انگلیشور کے اندر جو مسجد سنی اہل سنت والجماعت والوں کی ہے وہاں کا واقعہ ہے. میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ آج کے بہت سے مولوی بھی ان کی حمایت کر رہے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کچھ کو انہوں نے پیسہ دے کے خرید لیا ہے، کچھ کو انہوں نے جلسوں کے اندر بلا کر خرید لیا ہے، لیکن غلامان اہل سنت، غلامان مسلک اعلی حضرت نہ پیسے کی بنیاد پر بکتے ہیں. وہ جب دیکھتے ہیں تو حسین کے طریقوں کو دیکھا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان. بیش. لیکن مسلمانوں، آج دعوت اسلامی بمبئی کے اندر بھی جب میرے پیر و مرشد سرکار مشاہد ملت نے اسی بمبئی کے اندر تقریباً آج سے 15 سال پیشتر فرمایا تھا، اور وہ جملہ آج بھی کرلا کے بہت سے معتقدین کو یاد ہوگا. حضرت نے فرمایا تھا، ایک صاحب کے گھر قیام تھا، نور محمد صاحب حشمتی کے گھر. وہ فیضان سنت لے کے آئے، فرمایا اس کو ابھی آپ اپنے گھر سے نکال دیجئے. اور اس کے بعد ایک جملہ یاد ہے، آپ نے فرمایا کہ یہ اعلی حضرت کا نام لے کر کے اعلی حضرت والوں پر حملہ ہے. اب مجھ کو صرف عوام تو الحمدللہ دعوتیوں سے دور ہے اور بہت سے علماء بھی دور ہیں، لیکن جو مولوی ان کی تائید میں لگے ہوئے ہیں ان سے مجھے کہنا ہے، اے مولویو، وہ وقت دور نہیں ہے جب تمہاری روٹی بوٹی پہ حملہ ہوگا، تم بھی چلاؤ گے، لیکن افسوس صد افسوس جب چلانا تمہارا کامیاب نہیں ہوگا. آج اگر آپ مفتی فخر الدین صاحب کا قوت بازو بن کر، اگر آج علامہ قاری ارشاد احمد مغربی کا قوت بازو بن کر، آج اگر علامہ عبدالستار حمدانی کا قوت بازو بن کر، آج اگر علامہ سید شاکر صاحب قبلہ کا قوت بازو بن کر، آج اگر علماء اہل سنت علماء حق کا قوت بازو بن کر اور تاج الشریعہ کو اپنا امیر تسلیم کرتے ہوئے ان کے پیچھے پیچھے چلتے ہوئے اس بات کو آواز لگا دو، اے اعلی حضرت کے جانشین، جہاں تم کہو گے وہی ہم چلیں گے، جہاں تم چلو گے وہی ہم چلیں گے، جو تمہاری نگر ہوگی وہی ہماری نگر ہوگی، جو تمہاری ڈگر ہوگی وہی ہماری ڈگر ہوگی، جو تمہارا طریقہ ہوگا وہی ہمارا طریقہ ہوگا، جو تمہارا راستہ ہوگا وہی ہمارا راستہ ہوگا. اور اس انداز میں پیغام دے دو کہ تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب
مطلب وہاں بھی دور ہو، تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب وہاں بھی دور ہو، ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی. بس میں یہ اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ تم بھی دور رہو، علماء بھی دور رہے. قسم خدا کی وہ دن دور نہیں ہے کہ دنیا کے اندر لہرا رہا ہے، گوشے گوشے کے اندر لہرا رہا ہے، لیکن غیر بھی مان جائیں گے کہ مسلک اعلیٰ حضرت والے ہی حق پر ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو اہل سنت والجماعت مسلک اعلیٰ حضرت پر مالک و مولا سختی کے ساتھ قائم فرمائے. ہاتھ اٹھا کے وعدہ کر لو کہ وہابیوں سے بھی دور رہیں گے، دیوبندیوں سے بھی دور رہیں گے، تبلیغی جماعت سے بھی دور رہیں گے، جماعت اسلامی سے بھی دور رہیں گے، ذاکر نائک کے فتنوں سے دور رہیں گے، طاہر القادری سے دور رہیں گے، اور اپنوں کا نام لے کے اعلیٰ حضرت کا نام لے کے پیدا ہونے والی جماعت دعوت اسلامی سے دور رہیں گے، سنی دعوت اسلامی سے دور رہیں گے، اور وہ مولوی جو ان کی حمایت کر رہے ہیں ان مولویوں سے دور رہیں گے، ان مدرسوں سے دور رہیں گے. کھڑے ہو کے بیچ میں سے نعرہ لگاؤ. زندہ آباد درزی شریف، بریلی شریف، تاج الشریعہ جیسا. اللہ اکبر. اعلیٰ حضرت، اعلیٰ حضرت، اعلیٰ حضرت، اعلیٰ حضرت. اللہ اکبر. یا رسول جاری بھاری ہے، بھاری ہے، جاری ہے، بھاری ہے. زندہ باد. بس یہی پیغام، اسی کا نام مسلک اعلیٰ حضرت ہے. علماء اہل سنت کے پیچھے چلو. جو علماء مسلک اعلیٰ حضرت کی صحیح تم کو تعلیم بتا رہے ہیں، مسلک اعلیٰ حضرت کا صحیح راستہ بتا رہے ہیں، مسلک اعلیٰ حضرت کی صحیح ترجمانی کر رہے ہیں، ان علماء کی خدمت کرتے رہو. چاہے حضرت مفتی فخر الدین کی ذات ہو یا اس کے علاوہ ہندوستان کے اندر سینکڑوں، ایک نہیں بلکہ کتنے سینکڑوں علماء ان کا رد کر رہے ہیں. خانقاہ کالپی ان کا رد کر رہی ہے، خانقاہ بلگرام ان کا رد کر رہا ہے، بریلی کا مرکز ہمارا سنیوں کا ان کا رد کر رہا ہے، خانقاہ حشمتیہ ان کا رد کر رہی ہے. اور الحمدللہ یہ تو خانقاہ رد کر ہی رہی ہیں، بلکہ اجمیر سلطان الہند کی خانقاہ کے اندر خواجہ غریب نواز کے شہزادے سید فرید الحسن چشتی رد کر رہے ہیں، سید مہدی میاں بیت النور والے وہ رد کر رہے ہیں. اب یہ زمانہ آ گیا ہے کہ گلی گلی سے آواز اٹھ رہی ہے کہ دعوت اسلامی کا یہ فراڈ ہم کو نہیں چاہیے ہے، یہ محبت رسول سے فراڈ کرنے والے ہمیں نہیں چاہیے ہے، بلکہ سچے خواجہ کے دیوانے چاہیے ہیں، صابر کے ماننے والے چاہیے ہیں، مسلک اعلیٰ حضرت کے مبلغ چاہیے ہیں. اور ان لوگوں نے یہ دیکھ لیا ہے کہ اب علماء پہ جو انہوں نے حملے کیے اس کے بعد بھی دعوت اسلامی کا رد کم نہیں ہوا بلکہ بہت بڑھ گیا. جی بڑھ گیا. اور جہاں پر حملے کیے وہاں پر دعوتیوں کا زور ختم ہو گیا ہے. حضرت تشریف لائے ہیں، پوچھئے ناگپور سے، وقت نہیں تھا بتاتے. 11ویں شریف کے جلوس کے اندر الحمدللہ ان پر بین لگا دیا ماشاءاللہ. اور دیکھیے اجمیر محلہ کے اندر ہم نے نہیں بلکہ مسلمانان چتور نے ان کے خلاف پرچے چھاپ کر خواجہ غریب نواز کے عرس کے اندر تقسیم کیے تھے. بس میں آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں، اگر تم کو جماعت چاہیے ہے تو جماعت رضائے مصطفیٰ کے پیچھے چلو، مسلک اعلیٰ حضرت کے سچے علمبردار بن جاؤ، قسم خدا کی کامیاب ہو جاؤ گے. ہم وہ لوگ ہیں، ان صحابہ کے طریقے پہ چلنے والے ہیں کہ بدر میں رہے تو تلواروں سے نہیں ڈرے، کربلا میں رہے تلواروں سے نہیں ڈرے، اجمیر میں رہے تلوار سے نہیں ڈرے. اور یہ بریلی والے ہندوستان میں کہیں میں رہے قسم خدا کی اس سے نہیں ڈرتے ہیں. بس جب جب دیکھتے ہیں تم مسلک اعلیٰ حضرت کو دیکھا کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو صحیح معنوں میں مسلک اعلیٰ حضرت کا عامل بنائے. ابھی ٹرین کے اندر ایک عالم صاحب مل گئے، بس آخری بات، ایک عالم صاحب مل گئے ایئرپورٹ کے اوپر، کہا حضرت ملاقات ہوئی. میں نے پوچھا کہاں جا رہے ہیں؟ نام نہیں بتاؤں گا. کہا میں بنگلور جا رہا ہوں، میرا وایا بمبئی فلائٹ. میں نے کہا بہتر ہے. اتفاق کی بات فلائٹ کے اندر جگہ بہت تھی تو وہ برابر میں آ کے بیٹھ گئے، باتیں ہونے لگی. کہا یہ بتائیے یہ دعوت اسلامی کا آج جو رد ہو رہا ہے؟ میں نے کہا الحمدللہ. فرمائیے. سمجھ میں بات نہیں آتی کہ یہ رد اپنوں کا کیوں کیا جا رہا ہے. میں نے کہا افسوس صد افسوس کہ قوم ایک ان پڑھ بیچارے، جو علماء کے بہت سے ایسے لوگ بھی ہیں جو قریب نہ تھے، وہ سمجھ گئے،
اور آپ عالم اہل سنت والجماعت کے بہترین ذمہ دار عالم، آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہی؟ کہا نہیں، یہ بتائیے کون سی کتابیں ہیں؟ میں نے کہا آپ یہ بتائیے کہ تاج الشریعہ کو آپ ذمہ دار مانتے ہیں کہ نہیں مانتے ہیں؟ وقت تو بہت کم ہے۔ بولے ہاں الحمدللہ ہماری جماعت کے ذمہ دار عالم ہیں۔ میں نے کہا یہ بتائیے علامہ ضیاء المصطفیٰ محدث کبیر کو آپ ذمہ دار مانتے ہیں کہ غیر ذمہ دار؟ بولے نہیں، وہ بھی ذمہ دار ہے۔ میں نے کہا تاج الشریعہ نے بمبئی کے اندر ہزاروں کے مجمع میں یہ فرما دیا کہ یہ مسلک اعلیٰ حضرت کے مبلغ نہیں ہے، اور جو مسلک اعلیٰ حضرت کا مبلغ نہیں ہوگا یہ بتائیے کہ اس کی حمایت کی جائے گی، رد کیا جائے؟ کہا اچھا یہ کب فرمایا؟ میں نے کہا آپ عالم ہیں، آپ کی ذمہ داری ہے کہ ان سب چیزوں کی خبر رکھیں۔ پھر اس کے بعد سرکار کا پیغام اتار کے نام کتاب دی۔ اس کے بعد میں نے کہا دیکھیے فتاوی رضویہ شریف کے اندر رد وہابیت کے بارے میں کیا آیا ہے؟ کہا اعلیٰ حضرت نے یہی لکھا ہے کہ فرض اعظم ہے۔ میں نے کہا جو روکے اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ کہا وہ روکنے والا مردود ہے، اہل سنت والجماعت کے راستے سے ہٹانے والا ہے۔ میں نے کہا یہ دیکھیے دعوت اسلامی کا منشور ہے جو چھپ چکا ہے، اس کے اندر انہوں نے لکھا ہے کہ کسی بھی بد مذہب فرقے کا نام لیا جائے گا، نہ ان کا رد کیا جائے گا، نہ ان کا تذکرہ کیا جائے گا، صرف اس باتی انداز کے اندر گفتگو کی جائے گی۔ اب بتاؤ فتاوی رضویہ کو ماننے والے ہیں کہ آپ دعوت اسلامی کے منشور کو ماننے والے ہیں؟ اس کے بعد میں نے کہا یہ دیکھیے ان کی یہ خباثت ہے، یہ دیکھیے تمام کتابوں کو ان کے سامنے کیا۔ کہا بھائی ہمیں تو خبر نہیں تھی۔ میں نے کہا یہی تو ہم علماء سے کہتے ہیں کہ یہ تمام چیزیں خرابیاں ہیں، اگر آپ کے سامنے پیش کی جاتی ہیں تو آپ کہتے ہیں ہمیں خبر نہیں تھی۔ علماء کی ذمہ داری یہ ہے کہ جو کتابیں نکلے ان کو منگوایا جائے، ان کو تلاش کیا جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ قوم کے رہنما ہیں۔ اس کے بعد جب وہ اترنے لگے کہا نہیں سنیے مولانا، میں بھی آپ کی اس بات سے متفق ہوں، یہ تو ضرور گستاخ رسول معلوم ہوتے ہیں، ان کے اندر کچھ خرابیاں معلوم ہوتی ہیں، نہیں میں اس کے بعد جاؤں گا اور جانے کے بعد اس پر بغور مطالعہ کروں گا۔ میں کہنا چاہتا ہوں آج کے کچھ نافارغین، کچھ کے ضروری وقت بہت پہلے اس دور کے فارغین سے جو لوگ دعوت اسلامی کی حمایت کے اندر تقریریں کر رہے ہیں، اے دعوت اسلامی میں حمایت کرنے والوں، ان کی کتابوں کو اٹھاؤ، ان کے لٹریچر کو اٹھاؤ، ان کی کتابوں کو اٹھا کر مطالعہ کرو اور بستر پہ لیٹ کر غور سے سوچو کہ یہ دعوت اسلامی والے حقیقت میں عاشق رسول ہیں یا عشق رسول کا صرف ڈھونگ رچ رہے ہیں۔ قسم خدا کی اگر آپ سچے عاشق رسول ہوگے تو انشاءاللہ آپ کا دل اس بات کو پر بالکل مطمئن ہو جائے گا، جو ڈھونگ رچایا جا رہا ہے، جو ڈھونگ کیا جا رہا ہے، اس سے یہ بات سامنے آ رہی ہے کہ ان لوگوں کے دو پہلو ہیں۔ ایک پہلو سب سے پہلے یہ ہے اعلی حضرت، اعلی حضرت، اعلی حضرت، اعلی حضرت، اعلی حضرت، اعلی حضرت، اعلی حضرت۔ جب قوم قریب آ گئی تو اعلی حضرت غائب، امیر اہل سنت، امیر اہل سنت، امیر اہل سنت، امیر اہل سنت، امیر۔ میں نے کہا یہ کیا ہے؟ تو کہا حضرت جب شکاری پھنستا ہے تو پہلے دانہ ڈالتا ہے، چڑیوں کو بتاتا ہے آ جاؤ، اگر بھوکی ہو تو کھانا کھا لو، اگر بھوک لگی ہے تو کھانا کھا لو، پانی ایک طرف رکھ دیا گیا ہے، اگر پیاس لگی ہے تو پانی پی لو۔ لیکن سنو جب وہ بیچاری دھوکہ کھا کے آتی ہے، رسی کھینچتا ہے، جال کے اندر چڑیے اندر آ گئی، اب چلاتی ہیں دھوکہ دے دیا جا رہا ہے، لیکن اس وقت کام نہ آئے گا۔ اے مسلمانوں میں تم کو بتانا چاہتا ہوں اس دور کے اندر اعلیٰ حضرت کا نام اپنے بھی لے رہے ہیں، خیر بھی لے رہے ہیں، لیکن خیر کو دیکھنا ہے، اپنوں کو بھی دیکھنا ہے۔ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ صحیح اعلیٰ حضرت کا ماننے والا کون ہے، اعلیٰ حضرت کا صحیح نام لیوا کون ہے۔ تو اس دور کے اندر اگر پہچاننا ہے تو سب سے آسان پہچان یہ ہے کہ ان کے جانشین تاج الشریعہ کے جو پیچھے چل رہا ہے، سمجھ لو صحیح اعلیٰ حضرت کا ماننے والا ہے، مسلک اعلیٰ حضرت کا مبلغ ہے، اسلام کی صحیح دعوت کو دینے والا ہے، اسلام کی صحیح تبلیغ کرنے والا ہے، اسلام کا صحیح ترجمان ہے، مسلک اہل سنت کا ماننے والا ہے۔ لیکن جو تاج الشریعہ کے راستے سے ہٹا ہوا ہے، جو تاج الشریعہ کی خلاف ورزی کر رہا ہے، جو تاج الشریعہ کے حکم کو ماننے کا انکار کر رہا ہے، فیصلہ کر لو اب اس کو ہمیں نہیں ماننا ہے۔ بس ایک آخری نعرہ لگاؤ کہ سنیوں کے امیر تاج الشریعہ، سنیوں کے امیر تاج الشریعہ، سنیوں کے امیر تاج الشریعہ۔ پاکستانی امیر کے پیچھے نہ چلو بلکہ بریلی کے امیر تاج الشریعہ کے پیچھے چلو۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
آپ حضرت درود شریف کا نظر پیش کریں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. ان کی آمد کے بول بالے ہیں, ان کی آمد کے بول بالے ہیں, دیکھیے ہر طرف اجالے ہیں. ان کی آمد کے بول بالے ہیں, دیکھیے ہر طرف اجالے ہیں. کفر مٹ جائے گا زمانے سے, کفر مٹ جائے گا زمانے سے, میرے سرکار آنے والے ہیں, میرے سرکار آنے والے ہیں, میرے سرکار آنے والے ہیں. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھ